السلام علیکم ناظرین گرامی، زندگی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہی نہیں بلکہ اس کی امانت بھی ہے، جس کی حفاظت ہر زندہ چیز کا فرض ہے۔ لیکن وہ لوگ جو خدا کے وجود سے ہی ممکن ہو، وہ اگرچہ فلسفے کے قائل تو نہیں، لیکن فطرت کے تقاضوں کے مطابق اس سے پیار کرنے پر مجبور ضرور رہتے ہیں۔ لیکن دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ بعض عاقبت ناآشنا لوگ بار بار فطرت کے اس اصولوں کو توڑنے کے مرتکب ہوئے، جس پر 20ویں صدی کے اواخر میں وجود خدا سے منکر لوگوں کے ایک گروہ نے اجتماعی خودکشی کا فیصلہ کرتے ہوئے زہر آلود مشروب کو منہ سے لگایا اور جہنم واصل ہو گئے۔ ناظرین گرامی، اس یوٹیوب کے چینل کو جس نے اپنی آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے تاریخی انسانی کے اس افسوسناک واقعے کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، لیکن اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری دیگر نئی ویڈیو بھی باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ محترم خواتین و حضرات، یہ اس عہد بے وقار کی داستان ہے جب کارل مارکس نامی ایک یہودی جس کا تعلق روس سے تھا کے پیش کردہ کمیونزم کے نظریے کو دنیا میں بڑی تیزی سے فروغ مل رہا تھا، اور اسی زمانے میں گیانا کا ایک رہائشی جانس بھی اس جادو کے زیر اثر آیا، جس کے مطابق دنیا بھر میں غربت کی چکی میں پسنے والے افراد کے مسائل کا حل صرف اور صرف اس نظریے میں پوشیدہ تھا۔ تو اس نے اس کا پرچار کرتے ہوئے ابتدا میں 130 آدمیوں کو اپنا ہم خیال بنایا، جس کے بعد اس نے گیانا حکومت سے 3000 ایکڑ وسیع رقبے کی لیز پر حاصل کر لیا، اور پھر قبضے میں لینے کے بعد اس جگہ کو اپنا مرکز بناتے ہوئے کھل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ اس بات کا کھوج نہیں لگایا جا سکا کہ جونس کے پاس اتنی کثیر سرمایہ کہاں سے آیا، البتہ تجزیہ نگاروں کی رائے کے مطابق اس کو رشیا کی حکومت سے وسیع پیمانے پر مالی امداد دی جاتی تھی۔ کمیونزم کے اس مبلغ نے نہ صرف اس ویران علاقے کو آباد کیا بلکہ جانس ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں اپنے دفاتر بھی کھول دیے، جہاں ہفتے میں ایک بار اس کے نظریات سے تعلق رکھنے والے افراد کی اس اجتماع میں شریک ہوتے تھے، جہاں انہیں کمیونزم کی تعلیم دی جاتی تھی، جس کے لیے لوگوں کو باقاعدہ ٹرانسپورٹ فراہم کی جاتی تھی۔ بعد ازاں اس نے شہر میں اپنی ایک ٹرانسپورٹ کمپنی متعارف کروائی، جو کہ نہ صرف لوگوں کو جانس ٹاؤن میں پہنچنے کی سہولت دیتی تھی بلکہ اس کی مدد سے تنظیم کے مالی اسباب بھی پیدا ہو گئے، اور ایک رپورٹ کے مطابق اس کام میں 1 لاکھ امریکی ڈالر ماہانہ کی آمدن بھی ہونے لگی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کمیونزم روس کی سرحد سے نکل کر چائنا اور امریکہ کے علاوہ دنیا کے اور کئی دیگر ممالک کے دروازے پر بھی دستخط دے رہا تھا۔ اس کی روز بروز بڑھتی ہوئی مقبولیت کے باعث امریکی حکومت نے محسوس کیا کہ یہ نظام خود امریکہ کے لیے بھی خطرناک بنتا جا رہا ہے، جبکہ ادھر گیانا میں جان نے اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی کے تحت چلنے والی بسوں میں کمیونزم کے پرچار کے لیے مسافروں میں پامفلیٹ تقسیم کرنا شروع کر دیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کارل مارکس کے نظریات کے پیروکار بن سکیں، اور اس عمل سے بجا طور پر اسے فائدہ بھی ہوا، اور اس کے ہم خیال لوگوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا، جبکہ اس کے ہفتے وار اجتماع کا سلسلہ بھی جاری رہا، جس میں شرکت کرنے والوں کو نہ صرف کمیونزم کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بتایا جاتا کہ سرمایہ دار ہی وہ طبقہ ہے جو دنیا بھر میں غریبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ وہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ کسی بھی ملک میں شخصی ملکیت کا ثبوت سرے سے ختم ہونا چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام غیر سرکاری املاک کو اپنی ملکیت میں لیتے ہوئے لوگوں کو ان کے کام کا اذانہ دے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو مذہب سے دور کرنے کے لیے بھی یہ تعلیم دیتا کہ اس کے رہنما کے مطابق اس کائنات کو چلانے کے لیے نعوذ باللہ خدا کا وجود محض ایک دھوکہ ہے، اور مذہبی دراصل عوام کی وہ افہیم ہے جو انسان سے عمل کی قوت کو چھین لیتی ہے۔ وہ لوگوں کو باور کرواتا تھا کہ کمیونزم کی عمارت صرف مذہب کی لاش پر ہی تعمیر کی جا سکتی ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان فرسودہ خیالات کو ترک کرتے ہوئے ایک نئی دنیا کی تعمیر کے لیے ہمارے ہم قدم ہو جائیں۔ جانسن کی تعلیمات میں حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کہ دنیا میں آنے والے ہر انسان کو بغیر کسی اخلاقی حدود کے آزادانہ زندگی گزارنے کا حق دیا جائے۔ اب جانس نے کھلم کھلا حکومت سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ ریاست کا دستور کمیونزم کے مطابق بنایا جائے تاکہ لوگ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بالآخر امریکہ نے گیانا حکومت کے ساتھ مل کر اس کی راہ میں مشکلات پیدا کرنا شروع کر دیں، جس کے بعد گیانا حکومت نے اس پر مختلف قسم کی پابندیاں عائد کرنا شروع کیں، اور پھر اس کے لیے اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی کی بسوں میں کمیونزم سے متعلقہ فلیٹ کی تقسیم بھی ناممکن بنا دی۔ البتہ جانس ٹاؤن میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ جاری رہا، مگر اب اس کے ان اجتماع میں لوگوں کی حاضری بجا طور پر کم ہو کر رہ گئی تھی،
جس کی وجہ سے جونس مایوسی کا شکار ہونے لگا اور آخرکار اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے جونس ٹاؤن کے مرکزی دفتر میں ایک بڑے اجتماع کا ارادہ کیا اور اپنے ہم خیال لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ حالات خواہ کچھ بھی ہوں لیکن کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس تاریخی اجتماع میں شرکت سے محروم رہ سکے۔ پیارے دوستو، یہ 18 نومبر 1978 کی خونی شام تھی جب جونس ٹاؤن کے مرکزی ہال میں بوڑھوں، بچوں، جوانوں سمیت 918 افراد جمع ہوئے تھے، جن میں جونس سے عقیدت رکھنے والی خواتین کی بھی ایک معقول تعداد موجود تھی۔ جونس نے اس اجتماع میں شریک ہونے والوں کے لیے پہلے بڑی مقدار میں زہریلا مشروب تیار کر رکھا تھا اور جب اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی تو پہلے حاضرین کو شراب نوشی کھلا موقع دیتے ہوئے حکم دیا کہ آج ہر کسی کو پوری آزادی ہے کہ وہ جس طرح چاہے آج کے ماحول سے لطف اندوز ہو۔ جس کے بعد شراب کے نشے میں چور مرد و زن نے وہ طوفان میں بدتمیزی مچایا کہ جن کو الفاظ میں بیان کرنا بھی الفاظ کو بے آبرو کرنے کے مترادف ہے۔ جب رات کا کافی ڈھل گئی تو نیم بے ہوشی میں مبتلا افراد کو اطلاع دی گئی کہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد ان کے رہنما جونس ان سے خطاب کرنے والے ہیں۔ سوسد نے ان کو بتایا کہ حکومت کس طرح سے ان کا کام میں روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ اس خطاب میں اس نے امریکہ کو بھی موضوع الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی سرمایہ دارانہ نظام کے تحفظ کی خاطر ہماری حکومت کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ ہمیں اس کام سے روک دے، اور ظاہر ہے ہم ریاستی طاقت کا مقابلہ کرنے کی طاقت سخت نہیں رکھتے۔ تو آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آج سے اس جبر کے خلاف اور اپنے نظریے کے حق میں آج جہاں اجتماعی خودکشی کرتے ہوئے اپنے احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، جس کے لیے میں نے پہلے ہی مشروب تیار کر رکھا ہے، جس کو پینے سے ہم سب آسانی کے ساتھ بغیر کسی جسمانی اذیت اٹھائے خاموشی سے موت کی وادی میں اتر جائیں گے۔ البتہ تاریخ میں ہماری یہ قربانی اور کام ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے حاضرین مجلس کو موقع دیا کہ وہ اس فیصلے کے حق میں یا مخالفت میں اپنی رائے دیں۔ ابھی ایک خاتون دوست کی مخالفت میں بولنا چاہ ہی رہی تھیں کہ ایک دوسری عورت جس نے ایک معصوم بچے کو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا، اس کی زبان پہ پردہ کر کے چند قطرے ٹپکائے اور اس کے بعد خود بھی اسے پی لیا، جس کے بعد باقی لوگوں نے بھی نعرہ مستانہ بلند کرتے ہوئے زہر کے اس ساغر کو پی لیا، جس میں خود جونس بھی شامل تھا، اور یوں کچھ دیر کے بعد اس حال میں 918 لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، جو کہ ان کی اس حماقت کا ثبوت تھیں جس کا ازالہ کسی دور میں بھی ممکن نہ تھا۔ جی تو پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔